اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب قرآن پاک کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک دوسری پیاری منتخب حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کو یاد رکھنے والے مسلمان کو تشبیہ دی ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس نے اونٹوں کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ اونٹوں کو ان کی رسی کھول دے تو اونٹ بھاگ سکتا ہے، اور اونٹ اگر جب بھاگ جائے تو اس کو دوبارہ واپس لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رواه الإمام بخاری في كتابه الكتاب فضائل القرآن باب استذکار القرآن و تعاہدہ۔ یہ حدیث پاک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، اور اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے باب کتاب فضائل القرآن کے اندر جو ہے درج کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی مثال کہ جس کے پاس قرآن ہے، یعنی جس نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے صاحب القرآن۔ تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی بعد میں ہم تشریح کریں گے۔ اس کی مثال آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جو اونٹوں کا مالک ہے، اور وہ اونٹوں کا مالک ایسے ہے کہ جس نے اونٹوں کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا معقلہ، اور معقلہ جو ہے وہ ہے عقال کے ساتھ۔ عقال جو ہے وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان عاہد علیہا امسکہا، کہ جس طرح اونٹوں کا مالک اونٹوں کو رسی سے باندھ کر رکھتا ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، اور وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اور اگر اس نے وہ رسی کھول دی تو ذہبت، وہ اونٹ اس سے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بہت پیاری مثال بیان فرمائی ہے اس شخص کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حفظ کرنے کی نعمت عطا فرمائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن یاد کرنے کی نعمت عطا فرمائی ہو، اس نے اس نعمت کی زندگی بھر قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر کرنے کا مقصد کیا، مفہوم کیا ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کی مسلسل تلاوت کرنی ہے، اور اگر وہ اس کی مسلسل تلاوت نہیں کرے گا تو قرآن پاک اس سے چھوٹ جائے گا،
اور قرآن پاک یاد کیے ہوا اگر انسان سے چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ گیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے جو لفظ جس کے پر غور کرنا ہے وہ ہے صاحب، اور صاحب کا مطلب یہ ہے کہ کمپینین، جس کو ایسوسیشن، جس کو دوستی اور ملاقات حاصل ہو، اس کے لیے آپ لفظ صاحب استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر لفظ حافظ آپ نے نہیں استعمال فرمایا بلکہ صاحب۔ تو صاحب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صحبت قرآن کے حافظ کو ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ اور حافظ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو کہ ہماری اردو زبان میں کہ ہم قرآن کی نعوذ باللہ حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بہترین جو تعریف فرمائی ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہیں بلکہ قرآن کے عالم کو، قرآن کے اس کو یاد رکھنے والے کو آپ صاحب کہیں۔ اور صاحب اس لیے استعمال فرمایا، اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ قرآن کو ایک دفعہ حفظ کر لیا سینے کے اندر تو اس کی صحبت رہے اور اس کی تلاوت مسلسل کرتا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے قرآن کے بارے میں تو وہ لفظ ہوتے ہیں آنا اللیل و اطراف النہار، کہ یا اللہ مجھے دن کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تو نصیحت یہ کی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا طریقہ تو بتا دیا، لیکن اس کو جاری رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو جاری رکھنے کے طریقے کے لیے ہمیں علماء کرام کیا بتاتے ہیں کہ کم از کم حافظ قرآن کو دن میں 24 گھنٹے میں 3 سپاروں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور 3 سپاروں کی جب آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو 10 دن کے اندر آپ قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کم از کم ایک حافظ قرآن جو ہیں وہ مہینے میں 3 قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام وہ قرآن پاک کو 3 دن میں ختم کرتے تھے، تو لیکن یہ کم از کم مقدار ان لوگوں کے لیے بتائی جاتی ہے کہ جو مصروف ہیں لیکن ان کو اپنے شب و روز کے اوقات میں سے اتنا ٹائم نکالنا چاہیے کہ دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم وہ 3 سپارے جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ اور دوسری بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ ایسے اونٹوں کے ساتھ کہ جن کو رسی سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اگر اس کو باندھ کر نہیں رکھیں گے تو اس کے اندر اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ بھاگ جائے گا، اور ایک دفعہ اونٹ جب بھاگ جائے گا تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے اندر تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک اگر بھول جائیں گے تو قرآن پاک کو دوبارہ حفظ کرنے کے لیے پھر مشقت کرنی پڑے گی، پھر وقت جو ہے لگانا پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ نوبت آ جائے کہ انسان قرآن کو بھول جائے اور اس کو دوبارہ مشقت کرنی پڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک روزانہ کا تسلسل بنایا جائے کہ جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال اور تشبیہ بیان فرمائی۔ اور دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھی ہوئی اونٹوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے کہ عرب معاشرے کے اندر، ان کی سوسائٹی کے اندر، ان کی نفسیات کے اندر اور ان کی معاشرت اور معیشت کے اندر اونٹ جو تھا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا، عنصر تھا، اور اس کو ان کے لیے سمجھنا جو تھا وہ آسان تھا۔ اور دوسری بات جو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ کام ایک مشکل کام ہے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا ہو سکتا ہے آسان ہو، خاص طور پر بچپن کے اندر، کہ اس وقت قوت حفظ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے،
اور بڑھاپے میں بعد میں انسان کے لیے اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بچپن میں اگر اس نے یاد کر لیا ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑے گی، اور بڑے جو کام ہوتے ہیں، بڑی جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ محنت کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ان کو محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اس سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تیسری بات جو یہاں پر عرض کرنے کی ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا اور تلاوت کرنا، اس کا بہت اجر اجر ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کو اسپیشل لباس پہنایا جائے گا، اور وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ اسپیشل لباس ہمیں کس وجہ سے پہنایا گیا ہے، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، اس کی برکت میں، اس کے انعام کے طور پر آپ کو یہ اسپیشل لباس جو ہے وہ پہنایا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اکرام کرے گا۔ اور دوسری جو برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، کہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، اس تیرے نیک بندے نے میری تلاوت کی تھی، اپنی نیند کی اور اپنے آرام کی قربانی دی تھی، میری شفاعت اس کے حق کے اندر قبول فرما۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حافظ قرآن کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ آپ تلاوت کریں، اور آپ تلاوت مسلسل کرتے جائیں، جب آپ آخری آیت پر پہنچیں گے تو جنت میں آپ کا وہ مقام ہوگا، گویا جنت کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اس طرح تلاوت کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے، اور جب تم آخری آیت پر پہنچو گے تمہارا وہ درجہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک حفظ کرنے نعمت عطا فرمائی ہو۔ اس کے مقابلے میں ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو بھولنا اچھی بات نہیں ہے، اور قرآن کو بھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اور اس کی قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور اس حفظ کو وہ برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کرتے جائیں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا، اتنا حفظ کرنا، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ اور چند دوسری صورتیں اور آیتیں جن کا نماز کے اندر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس حد تک ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک کا اتنا حفظ کرنا ضروری ہے۔ اور مسلمان امت میں سے کچھ افراد کا قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، گویا قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ فرض عین ہے پوری امت کے اوپر۔ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ پڑھنا ہو تو بحیثیت امت تمام جو علاقے کے لوگ ہیں ان پر ان کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے وہ جنازے کے اندر شریک ہو گئے تو ان کی شرکت سے ان پر یہ فرض کفایہ ہوگا، اور یہ فرض جو ہے ان کی طرف سے ساقط ہو جائے گا پورے معاشرے سے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے کہا ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، تمام امت یہ فرض نہیں ادا کر سکتی ہے، امت میں سے چند افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ آج ہم اس مثال کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دوسری پیاری حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔